شوہر کے مرنے کے بعد شگفتہ کو سسرال والوں نے 2 سالہ بچے کے ساتھ گھر سے نکال دیا اور وہ علی کو لے کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ اس نے خود بھوک کاٹ کر علی کو پڑھایا اور وہ ایک سرکاری آفیسر بن گیا اور شگفتہ کی حالت ویسے کی ویسی تھی۔ ایک دن علی کو آفس میں ایک لڑکی پسند آ گئی اور یوں اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ شادی والا دن تھا۔ شگفتہ بہو کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی تھی کہ اس نے علی سے کہا کہ اپنی ماں کو سٹیج سے نیچے اتار لیں، میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ اچانک شگفتہ کے جسم سے جان نکل گئی جب بیٹے نے اماں کا بازو پکڑ کر کہا، کوئی اسے خریدنا چاہتا ہے کہ بھرے مجمع میں۔ تاریک سیاہ رات ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر گہرے کالے بادل کسی سائے کی مانند منڈلا رہے تھے۔ شگفتہ نے بے بسی سے بہتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا جو ابھی طوفانی بارش برسانے کا اعلان کر رہا تھا۔ ایک کالی چادر میں خود کو لپیٹے اپنے 2 سالہ بیٹے کو سینے سے لگائے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے بارش نہ ہونے کی التجا کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر سنسان سڑک پر آس پاس اس کا کوئی بھی اپنا نہ تھا۔ کل تک اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے جو عورت جس گھر میں راج کرتی تھی، آج اسی گھر سے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا تھا۔ وہ تو بے بسی کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی جب زوردار گرج سے بادلوں نے سوئے ہوئے علی کو جگایا تھا۔ علی خوف سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، رونے لگا۔ شگفتہ نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا، لیکن آنن فانن ہونے والی طوفانی بارش نے تو شگفتہ کی سوجھ بوجھ کو جیسے ختم کر دیا تھا۔ وہ بکھلا کر آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ آج تو جیسے قدرت بھی اسے آزمانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی چادر کے اندر علی کو چھپا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ فٹ پاتھ پر وہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگی جہاں وہ خود کو اور علی کو بارش سے بھیگنے سے بچا سکے، لیکن نہ تو وہاں پر کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں وہ خود کو اور اپنے بچے کو بچانے سے روک سکتی۔ نومبر کا مہینہ تھا۔ ہوا میں خون کو رگوں میں ہی جما دینے والی ٹھنڈی بارش کی بوندیں اس کا خون جمانے لگی تھیں۔ شگفتہ پوری بھیگ چکی تھی۔ علی بھی بہت ڈرا ہوا تھا۔ سردی کی شدت سے لب کپ کپا رہے تھے۔ ماں کو پکڑے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں کہہ رہا تھا کہ ماما گھر چلو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ شگفتہ کا صبر جیسے لبریز ہوا تھا۔ وہ ہچکی اور سسکیوں سے رونے لگی، کہنے لگی ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، میں تمہیں کہاں لے جاؤں؟ جو ہمارا گھر تھا وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ اب ہمارے سر پر تو سایہ کرنے کے لیے ایک درخت بھی درکار نہیں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، سڑکیں سنسان تھیں، دور دور تک کوئی اسے مددگار نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور تیزی سے دونوں روڈ کراس کر کے سامنے والی گلی میں چلی گئی جہاں اس کا سسرال تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ اپنے سسرال پہنچی تھی۔ اپنے ہی گھر کا دروازہ بجا کر کہنے لگی کہ خدا کے لیے بہت تیز بارش ہو رہی ہے، میرا بچہ بیمار پڑ جائے گا۔ میں آپ لوگوں کے گھر کی عزت ہوں، میرا نہ صحیح میرے بچے کا ہی خیال کر لیں۔ میں غیر ہوں مگر میرا بیٹا تو آپ لوگوں کا خون ہے، اولاد ہے۔ مجھے بس ایک رات کی پناہ دے دو۔ لیکن اس کے دونوں ظالم جیٹھوں کو ذرا بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ ساس سسر حیات نہ تھے، 3 بھائی ہی تھے۔ 3 منزلہ مکان تھا جو تینوں بھائیوں کے نام تھا، لیکن شوہر کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے پورشن پر بھی دونوں جیٹھوں نے قبضہ کر لیا۔ جانتے تھے کہ اکیلی عورت ہے، کہاں ان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ دونوں جیٹھانیاں بھی سخت دل تھیں۔ وہ بیچاری دروازہ بجاتی رہی، روتی رہی، منت سماجت کرتی رہی، لیکن پتھر دل لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ علی بے تحاشا روئے جا رہا تھا، اب تو ٹھنڈ سے کپ کپانے لگا تھا۔ شگفتہ نے پڑوس میں بھی 4 گھروں کے دروازے بجائے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو باہر نہیں آیا تھا۔ وہ بیچاری اسی پل سسکتے ہوئے سڑک پر بھاگنے لگی، دوسری گلی میں چلی گئی، لیکن وہاں ایک قبرستان تھا، رہائش بالکل نہ تھی۔ قبرستان کافی پرانا تھا، اس لیے وہاں درخت کی چھاؤں موجود تھی۔ شگفتہ کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بچے کو لے کر رات کو قبرستان میں ہی جانے لگی۔ جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوئی، وہاں بہت سی قبروں کے پاس درختوں کی چھاؤں تھی۔ وہ بیٹے کو لے کر وہاں بیٹھ گئی۔ خوف کے مارے دل دہل رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ سسکیوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر علی کو لے کر بیٹھ گئی۔ علی کے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے، وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ماں کا کلیجہ پھٹنے کو آیا تھا، لیکن درخت اتنا گھنا تھا کہ بارش اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے اپنی چادر کو نچوڑا اور ہوا میں جھاڑ کر سکھایا، علی کو اس میں لپیٹا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد بارش بھی رک چکی تھی۔ علی بھی ماں کے سینے کے ساتھ لگا سو چکا تھا۔ صبح ہوئی تو شگفتہ علی کو سینے سے لگائے قبرستان سے باہر نکل گئی۔
दिन भर अब वो लोगों के घरों के दरवाजे खड़का कर अपने लिए मुलाजमत की नौकरी मांग रही थी, ताकि इसको एक रिहाइश भी मिल जाए और काम काज करके अपने बच्चे का पेट भी पाल सके। वो एक यतीम लड़की थी, मैके में अपने चाचा की सरपरस्ती में ही रह रही थी। 10 साल की थी जब माँ बाप हादसे की मौत का शिकार हो गए थे। माँ बाप के मरने के बाद चाचा ने शगुफ्ता को अपने घर पर रख लिया, लेकिन चची का रवैया इसके साथ अच्छा ना था। ना इसे तालीम दिलवाई थी और ना ही कोई हुनर सिखाया था, बस घर के काम करवाती रहती थी। शगुफ्ता खूबसूरत थी, इसलिए एक अच्छी जगह इसका रिश्ता तय हो गया। हालांकि चाची अपने माजूर भाई से इसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन चचा शगुफ्ता के साथ मुखलिस था, इसलिए इसकी शादी अरशद से कर दी। अरशद बहुत अच्छा नौजवान था, शगुफ्ता से मोहब्बत भी करता था, इसका ख्याल भी रखता था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत नहीं थी तो तंगी भी ना थी। शगुफ्ता का वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था कि एक बार रोड क्रॉस करते हुए अरशद का एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अरशद के जाते ही शगुफ्ता की ज़िंदगी आजमाइशों की नज़र हो चुकी थी। शगुफ्ता अपनी दोनों जेठानियों में ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए जेठानियों को लगा कि अगर ये घर में रही तो हमारे शौहरों को कहीं हमसे दूर ना कर दे, कहीं खुदा ना खास्ता इनके शौहर बेवा खूबसूरत शगुफ्ता को देखकर इससे निकाह ही ना कर लें। इसलिए अपने शौहरों को भड़का कर इसे घर से निकलवा दिया कि ये हमारे घर पर कब्जा कर लेगी और इसके बच्चे को भी हमें ही पालना पड़ेगा। भला इस महंगाई में कैसे गुजारा होगा, वगैरह वगैरह। वो सभी सफाक दिली में किसी से कम ना थीं। आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई। कहने लगी कि अगर इस औरत को घर से निकाल दें तो घर की एक मंजिल के मालिक बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने उसी पल शगुफ्ता को मार कर घर से निकाल दिया था। 2 दिन से शगुफ्ता भूखी प्यासी अपने लिए मुलाजमत ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी इसे नौकरी पर रखने को तैयार ना था। भूखी प्यासी वो एक बार सामने फल वाले ठेले के पास चली गई। अली बेतहाशा रो रहा था। भूख के मारे अली अब निढाल सा होने लगा था। शगुफ्ता की जान पर ही तो बन गई थी। उसने फल वाले से कहा कि अपने फल में मौजूद ख़राब फल ही मुझे अल्लाह के वास्ते दे दो, ताकि मैं अपने बच्चे का पेट भर सकूं। लेकिन फल वाले ने इसे धुतकार दिया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त एक गाड़ी इसके पास खड़ी हुई। गाड़ी का शीशा खुला तो एक 50 साला खातून इसमें बैठी थी। इसने अपने पर्स से 100 रुपये निकाल कर इसे दिए और कहने लगी कि अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद लो। औरत कब से शगुफ्ता को ही देख रही थी कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए लोगों की मिन्नत समाजत कर रही है। खुदा तरसी में उस औरत ने इसे 100 रुपया दे दिया। शगुफ्ता कहने लगी कि इसे पैसे नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। वो काफ़ी खुदा तरस किस्म की खातून थी। इसने इसे गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गई। घर क्या इसका तो एक बंगला था। काफ़ी अमीर खातून थी, लेकिन इसके घरों पर भी बहुओं का राज था। खुद तो बहुत हमदर्द किस्म की खातून थी, लेकिन बहुएं बहुत सख्त दिल थीं। उन्होंने शगुफ्ता को अपनी सास के साथ देखा तो कहने लगी, ए बुढ़िया, ये तू अपने साथ किसे ले आई है? वो कहने लगी कि इसे मैंने अपने कामों के लिए रखा है, क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं पूछता। इससे पहले कि बहुएं कुछ कहती, दोनों बेटों ने कहा कि ठीक है, इस औरत को आप अपने कामों के लिए रख लें, ताकि रोज़ रोज़ का ये झगड़ा ही ख़त्म हो। बुढ़िया मुतमईन हो चुकी थी। वहीं शगुफ्ता की आंखों से भी खुशी से आंसू निकले थे। वो रोते हुए हाथ जोड़कर इस खातून का शुक्रिया अदा करने लगी, जबकि उस खातून की बहुएं मुंह बनाकर अपने अपने कमरों में चली गईं। वो खातून जानती थी कि वो और इसका बच्चा बहुत भूखा है। इसने उसी वक्त मुलाजमा से कहकर खाना मंगवाया। शगुफ्ता अपने बच्चे को खिलाने लगी और फिर जो खाना बचा खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। खाना खाते ही इसके वजूद में ताकत आ चुकी थी। फ़ौरन खातून के कहे के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। इसने पहले इसके पूरे कमरे की सफाई की और फिर इसके लिए परहेजी खाना बनाने लगी। इस दौरान अली इसके साथ ही रहा था। वो तो इतने बड़े घर को देखकर और बार बार आसपास अनजान लोगों को देखकर रोने लगता। कल रात बारिश में भीगने की वजह से इसे बुखार और ज़ुकाम भी हो चुका था। वो बार बार रोता माँ के कंधे पर सर रख रहा था। जब शगुफ्ता किचन में खड़ी खाना बना रही थी तो तभी इस खातून की बहू किचन में आई। जब इसने बीमार पड़े हुए अली को देखा तो घिन खाने लगी। कहने लगी, ये तुम अपने गंदे बच्चे को हमारे किचन में क्यों लाई हो? जानती हो ये बीमार है और हर सू बीमारियां फैल जाएंगी। इस घर में हमारे बच्चे भी रहते हैं और हमारे खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद हैं। न जाने अपने गंदे हाथों से तुमने किस किस चीज़ को हाथ लगाया होगा। निकलो यहाँ से। पता नहीं बुढ़िया किस औरत को उठाकर ले आई है।
اس نے اپنی ذاتی ملازمہ سے دھکے مروا کر شگفتہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ صحن میں کھڑی ہو چکی تھی، وہ رونے لگی اور خاتون کو آوازیں دینے لگی، جبکہ وہ خاتون کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ شگفتہ کی پکار سن کر نیچے آئی تو غصے سے کہنے لگی کہ کس کی اجازت سے تم لوگوں نے اس کا یہ حال کیا ہے؟ ساس اور بہویں آپس میں لڑ پڑیں، جبکہ علی تو شور دیکھ کر مزید رونے لگا۔ بہرحال شگفتہ کو گھر میں آنے کی اجازت ملی۔ خاتون نے اس کے بچے کے لیے دوا بھی منگوا دی۔ شگفتہ نے وہ دوا اپنے بچے کو دی تو علی کو نیند آنے لگی۔ شگفتہ نے اس خاتون کے لیے روٹی بھی بنانی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر لٹا دیا۔ ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ شگفتہ کہاں سویا کرے گی۔ اس نے اپنے معصوم بچے کو سکون سے سوتے دیکھا تو مسکرا اٹھی۔ اپنے بچے کی ڈھیروں بلائیں لیتے ہوئے اسے صوفے پر لٹا کر کچن میں آ گئی اور ایک بار پھر تیزی کے ساتھ بوڑھی خاتون کا کھانا بنانے لگی۔ تبھی اس خاتون کی چھوٹی بہو اپنے کمرے سے باہر نکلی، صوفے پر آ کر بیٹھنے لگی تو صوفے پر علی کو سویا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ چلا کر کہنے لگی، اس گندے بچے کو یہاں پر کس نے لٹایا ہے؟ کیا تم جانتی نہیں کہ یہ صوفہ کس قدر مہنگا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اس پر تو کبھی نوکروں کو بیٹھنے کی جرت نہیں دی گئی اور تم نے آتے ہی اپنے بیٹے کو اس پر سلا دیا۔ شگفتہ نے ایک بار پھر جب طوفان سر اٹھاتے دیکھا تو بھاگ کر باہر آئی اور ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ میرا بیٹا سو گیا تھا، اس لیے میں نے یہاں لٹا دیا۔ اب بتائیں میں اپنے بیٹے کو کہاں لٹاؤں؟ تو وہ نفرت سے کہنے لگی، اگر سو ہی گیا ہے تو فرش پر لٹا دو، جو تم لوگوں کی اوقات ہے، ہمارے صوفے کو کیوں گندا کر رہی ہو؟ اس نے ملازمہ کو بلایا اور کہنے لگی، یہ صوفہ لے جاؤ اور کباڑ میں دے آؤ، کل یہاں پر مجھے نیا صوفہ نظر آنا چاہیے، یہ تو اب خراب ہو چکا ہے۔ شگفتہ کے کلیجے کو ٹھیس سی پہنچی تھی، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس حد تک بھی پتھر دل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور مجبوراً اسے کچن میں ہی ایک کونے پر فرش پر لٹا دیا۔ وہ کام بھی کر رہی تھی اور اپنے معصوم بچے کو فرش پر سویا دیکھ کر رو بھی رہی تھی۔ یہ وقت بھی اس پر آنا تھا۔ اس کے بچے کے لیے تو اس کے شوہر نے خاص بستر بنوایا تھا جو بالکل نرم و ملائم تھا، مگر آج وہ بچہ فرش پر سو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے شگفتہ کو ان سب باتوں کی عادت ہونے لگی۔ خاتون نے اس کے لیے ایک عدد کمرہ خالی کر دیا تھا جس پر زمین پر بستر لگے ہوئے تھے اور شگفتہ اپنے بچے کے ساتھ وہیں رہنے لگی۔ اس خاتون نے علی کی پڑھائی کے بھی تمام تر اخراجات اٹھانا شروع کر دیے اور اسے اس اسکول میں پڑھانے لگی جہاں اس کے پوتے پوتیاں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے پوتے پوتیاں انتہائی بدتمیز اور پڑھائی میں نالائق تھے، مگر علی نے بہت محنت کی تھی۔ وہ جب سب کے تانے اور باتیں سنتا مگر اس کی ماں کا سر پھر بھی سب کے سامنے جھکا ہوتا اور ماں کو اس کی ہر خواہش اپنا پیٹ کاٹ کر پوری کرتے دیکھتا تو وہ اندر ہی اندر گھٹ کر رونے لگتا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اپنی ماں کو اس غربت اور نوکری سے نکلوا کر رہے گا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی تھیں۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو کبھی بھی اتنی محنت اور باتیں برداشت نہیں کرتی جتنی وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اس گھر میں کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے علی بڑا ہوتا گیا۔ پڑھائی میں ہر بار وہ اول آتا تھا اور انعام لے کر آتا تھا۔ جیسے جیسے اس کی پڑھائی میں کارکردگی دیکھی گئی تو اسکول والوں نے اس کی پڑھائی بھی مفت کر دی۔ شگفتہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی مگر اس خاتون کی بہویں اسے جلتی رہتیں۔ کئی سال گزرے تو وہ خاتون وفات پا گئیں۔ اس کا وفات پانا تھا کہ ساتھ ہی وہ گھر بھی علی اور اس کی ماں کے لیے تنگ ہونے لگا۔ علی بھی بڑا ہو چکا تھا۔ اسکول میں جاتا تو اس خاتون کے پوتے اس کا خوب مذاق اڑایا کرتے تھے اور سب کو بتاتے تھے کہ یہ ہماری نوکرانی کا بیٹا ہے۔ سب علی کا مذاق اڑایا کرتے تھے مگر اس نے کبھی یہ بات گھر آ کر اپنی ماں کو نہیں بتائی تھی۔ علی وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو چکا تھا۔ شاید اس نے زندگی سے سبق ہی بہت سیکھ لیے تھے۔ وہ خاموشی سے جدوجہد کرتا رہا اور ہر زندگی کے میدان میں وہ کامیاب ہوتا رہا۔ اس کی محنت، اس کی ماں کی انتھک دعاؤں اور مشقت سے آج وہ اس مقام پر پہنچا تھا کہ وہ ایک بڑا افسر بن چکا تھا۔ اس خاتون کے پوتے تو بس یوں ہی عیاشیوں میں پیسے اڑاتے ہوئے بدنام ہو چکے تھے جبکہ وہ اپنی محنت سے اپنا نام بنا چکا تھا۔ اسے ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری مل چکی تھی اور وہ ماہانہ کے لاکھوں کمانے لگا۔ جس روز اس کی نوکری لگی تھی اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ شگفتہ نے تو خوشی سے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی مگر جب وہ مٹھائی اپنے مالکنوں کو دینے گئی تو انہوں نے وہ مٹھائی کا ڈبہ پھینک دیا اور کہنے لگے، ہمیں نہیں چاہیے مٹھائی، تم لے لو۔ نہ جانے کیسے لوگ تھے، ساری زندگی عیاشیاں کرتے رہے، لاکھوں کروڑوں روپے میں کھیلتے رہے، امیر ترین لوگ تھے مگر اس کے باوجود اپنی ملازمہ کو کامیاب دیکھ کر وہ لوگ حسد کرنے لگے تھے۔ خیر،
شگفتہ نے وہ مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور اس دن سے ان کی نوکری چھوڑ کر اپنے بیٹے کے ساتھ بڑے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی یوں ہی سادگی میں گزاری تھی، اور ملازمت میں تو اس نے ویسے ہی وہ پرانے کپڑے پہنے، مگر کپڑوں پر پیسہ خرچ نہ کیا۔ علی نے کئی بار ماں سے کہا کہ آپ اب اپنا رہن سہن بدل دیں، اب ہم امیر ہو چکے ہیں، ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، آپ بھی باقی عورتوں کی طرح تیار ہوا کریں، خوش رہا کریں، آخر آپ میری ماں ہیں۔ مگر شگفتہ مسکرا کر کہتی کہ بیٹا، انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، میں بھی خوش ہوں، مجھے یہ زیور، سونا اور بناؤ سنگھار بالکل بھی نہیں پسند۔ وہ تھی ہی ایسی، عام سادہ سے کپڑے اور سر پر بڑی سی چادر سے خود کو لپیٹے ہوئے وہ ہر طرف جایا کرتی تھی۔ علی جہاں کام کرتا تھا وہاں اسے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ لڑکی بھی بہت ہی خوبصورت اور ہونہار تھی۔ وہ بھی اسے پسند کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنے والدین سے ملوانا چاہتی ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ علی کو بھی کوئی دقت نہ تھی، وہ کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا، میں تمہیں پہلے اپنی ماں سے ملواؤں گا، اگر انہوں نے ہاں کی تو ہم پھر شادی کر لیں گے۔ علی کی ہونے والی بیوی کا اس بات پر چہرہ بگڑا تھا، کہنے لگی تم اس دور میں بھی اپنے ماں باپ کی مرضی کو اہمیت دیتے ہو؟ علی مسکرایا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے گھر آ کر جب امی سے اس بارے میں ذکر کیا تو شگفتہ کہنے لگی میں جانتی ہوں میرے بیٹے کی پسند بہت اچھی ہوگی۔ شگفتہ نے بھی ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی جو بڑی با اخلاق اور باسیرت تھی، وہ اس کے بیٹے کے لیے بالکل پرفیکٹ تھی، مگر جب بیٹے کی پسند سنی تو اس نے اپنی پسند کو دبا دیا اور بیٹے کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ جب لڑکی کے گھر والے علی کے ہاں آئے تو اس کا گھر اور بینک بیلنس دیکھ کر کافی خوش ہوئے، کیونکہ بیٹی گھر میں راج کرے گی، مگر جب وہ شگفتہ سے ملے تو انہیں کافی الجھن سی ہوئی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی ماں باپ تو بالکل آج کے دور کے ماں باپ جیسے تھے، نہ ہی لڑکی کی ماں کے گلے میں دوپٹہ تھا، یوں ہی سونے اور ہیرے کے زیورات سے لدی ہوئی، بال کھلے ہوئے اور منہ پر میک اپ کی کئی پرتیں تھیں۔ وہ اپنے دیور اور شوہر کے ساتھ آئی تھی اور بے پردہ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ علی کی ماں نے جب انہیں دیکھا تو فوراً اپنے دوپٹے کو سر پر باندھ لیا، اس کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر ان کے سامنے آئی اور آ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے جب اس کی ماں کو دیکھا تو بڑبڑانے لگے، کہنے لگے یہ ماں کم اور کام کرنے والی ماسی زیادہ لگ رہی ہے۔ علی بھی اس لڑکی کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکا تھا، وہ لڑکی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ رشتہ طے پا گیا، شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ وہ بڑی نخریلی سی لڑکی تھی، کہنے لگی میں یہ سب روایتی کپڑے نہیں پہنتی، مجھے آج کے فیشن کے مطابق کپڑے چاہیے۔ وہ شگفتہ کے کپڑے وہیں چھوڑ کر اپنی مرضی کے سوٹ لے کر آ گئی۔ علی کی ماں خاموش ہو گئی، کچھ نہ بولی، بیٹے کی خوشی میں ہی خوشی تھی۔ شادی کا دن آیا تو بڑے بڑے بزنس مین اور امیر کبیر گھرانے کے لوگ اس شادی میں شریک تھے۔ علی کی ماں آج بھی خوبصورت سا کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ رکھے وہاں پر موجود تھی۔ لوگ بار بار علی کی ماں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر جو بھی دیکھ رہا تھا اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ علی کی بیوی سے آ کر کہا کہ تمہاری ساس تو بالکل نوکرانی لگ رہی ہے۔ ان لوگوں کو اپنی بے عزتی محسوس ہونے لگی، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ علی نے جب اپنی ہونے والی بیوی کو ناراض دیکھا تو کہنے لگا کہ تم اس قدر افسردہ اور بے چین کیوں لگ رہی ہو؟ وہ علی کے ساتھ بیٹھی تھی اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا لوگ تمہاری ماں کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تمہاری ماں کو کبھی قبول نہیں کر سکتی، یہ ایسی عورت ہے جو ماں کم اور کام والی زیادہ لگ رہی ہے۔ علی نے جب یہ سنا تو ایک پل کو دھچکا لگا، پھر کہنے لگا اچھا تو پھر تم کیا چاہتی ہو، میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی دیکھو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر تمہاری ماں میری ذمہ داری بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو واقعی ایک ملازمہ جیسی ہے، تو کیوں نہ تم ان کو کہیں ملازمت دلوا دو، یہاں پر آئے بڑے بڑے لوگ بزنس مین ہیں، یقیناً کسی نہ کسی کو تو ایک ملازم چاہیے ہی ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اس گھر میں جانے سے پہلے ہی اپنی ماں کو گھر سے نکال دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ علی نے یہ سنا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اپنی ماں کو اسٹیج سے اتارا جو بیٹے کو یوں کرتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی، وہیں لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ علی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج کے بیچ آیا اور مائک پر کہنے لگا کوئی ہے جو میری ماں کو خرید سکے؟ شگفتہ نے جب بیٹے کے منہ سے سنا تو اسے اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، بچپن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگے۔ کیا یہ اس کا بیٹا علی تھا؟
جس کی خاطر اس نے اپنی زندگی کو موت سے بھی بدتر بنا دیا تھا۔ سبھی لوگ علی کی جانب دیکھنے لگے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں اتنے لاکھ دوں گا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں اتنے لاکھ۔ مگر علی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہنے لگا، میں جس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا کہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں کیونکہ وہ میری ماں کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس محبت پر لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے میری ماں سے الگ کر رہی ہے۔ یہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے جو مجھے میری ماں کو چھوڑنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ میں تو اس لڑکی کو ہی چھوڑتا ہوں جو شادی سے پہلے ہی مجھے ایسے مشورے دے رہی ہے، تو آگے جا کر وہ نہ جانے میری زندگی میں کیا کیا کرے گی۔ میں اس ماں کو چھوڑ دوں جس نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا کہ آج میں اس شہر کے امیر ترین لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر یہ ماں چاہتی تو مجھے ان پڑھ گوار بنا کر سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے بھی بھیج سکتی تھی، مجھ سے مزدوری کروا سکتی تھی، اور میں اس عالیشان میرج ہال میں کہیں کسی کو کولڈ ڈرنک سرو کر رہا ہوتا یا پھر باہر سڑک کنارے ٹھیلا لگا کر کھڑا ہوتا، اور آپ جیسے امیر لوگ حقارت سے مجھے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے۔ لیکن یہ سب میری ماں کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ علی سٹیج سے اترا اور ایک حقارت بھری نظر دلہن بنی بیٹھی لڑکی پر ڈال کر ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سب مہمانوں کو تو سانپ سونگھ چکا تھا، وہ لڑکی سر کو جھکائے رہ گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکی بہت بار معافی مانگنے آئی، مگر علی نے اسے معاف نہ کیا اور ہر تعلق ختم کر دیا۔ اس کے لیے اس کی ماں اہم تھی۔ کچھ ماہ بعد شگفتہ نے اپنی من پسند لڑکی سے اس کی شادی کر دی جو واقعی میں ہی اچھی تھی، اور اس نے علی کی زندگی جنت بنا دی۔